السلام علیکم، میرا نام الطاف حسین ریحان اسکول کرنگی کیمپس ہے۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ٹیڈ ٹاک کی۔ جو ویڈیو بنا رہی تھی یا ریکارڈ کرا رہی تھی اس کا نام تھا جیانا ایلسپیرمینا، اور اس نے اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کافی سٹوری اپنی شیئر کی۔ اس میں سے جو مجھے اچھا لگا اور جو میں نے سیکھا میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں ایک ایسی فیلڈ میں کام کرتی ہوں اور جہاں پر لوگ اپنی زندگیاں بسر کر لیتے ہیں اور آئے دن اپنے فیصلے بدلتے ہیں، اپنے خواب کی تعبیر کرتے ہیں، اپنے خواب بناتے ہیں، اپنے خواب ختم کر لیتے ہیں۔ ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری میں کتنی تبدیلی آتی ہے، کتنی چینجنگ آپ لے کے آ سکتے ہیں۔ وہ ایک اسکول میں کام کرتی تھی، بڑا عرصہ اس نے کام کیا، لیکن اس کو اسکولوں کے اندر کام کرنا بڑا پسند تھا کیونکہ وہ خود ایک ایجوکیٹر تھی اور اس کو شور، اسکول کا ماحول، آنا جانا بچوں کا، اسکول کی اسمبلی، ٹیچر کا اپنا ایک شعبہ، بچوں کے ساتھ بچوں کے وعدے، یہ بڑا پسند تھا اس کو۔ اور وہ بتا رہی ہیں کہ اس ماحول کو میں محسوس کر سکتی ہوں۔ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جس شعبے سے وابستہ ہوتے ہو، جس شعبے سے آپ کی محبت ہوتی ہے تو آپ اس کو محسوس کر لیتے ہو۔ تو اسی طرح وہ اپنے جذبات بتا رہی تھی کہ مجھے وہ سب کچھ پسند تھا، وہ شور، بچوں کا آنا، وہ بس کا آنا جانا، اسمبلی ہونا، بیل کا بجنا، یہ سارا۔ اس نے 25 سالہ زندگی اسکولوں کے اندر گزار دی اور مختلف اسکولوں میں ایز اے پرنسپل اس نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دی۔ وقت در وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جو ہمارے اسکول بڑی تیزی سے تبدیلیاں لا رہے ہیں بہت عرصے سے، اور وہ ایک لاسٹ ٹائم ایک اسکول میں پرنسپل رہی جہاں پر اسکول میں بچے 9:25 پہ آ رہے تھے، 9:25 پہ، اور وہاں ایک پیریڈ لگتا تھا جو سیلف اسٹڈی کے اوپر۔ اکثر یہاں پہ ہمارے اسکول میں فری پیریڈ رکھا جاتا ہے اور بچے فری بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بڑا اچھا لگا مجھے بھی، کیونکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میں بھی کام کر رہا ہوں، تو مجھے بھی ایک بڑا اچھا آئیڈیا ملا کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسکولوں کے اندر ایک ٹائم دے دیں بچوں کو سیلف اسٹڈی کے اوپر، تاکہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ، میں جو میڈم کے ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں کیونکہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ میں بات کروں گا، ہم ہمیشہ بچوں کو جو کتابیں دی گئی ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، اس کو رٹوا رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے بارے میں اپنے دماغ سے اپنا دماغ لگا کے آپ بتا دیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہے ہو، جب آپ کو بتا دیں، اس کو ہرگز غلط نہ کہیں کہ آپ نے غلط بولا ہے یا آپ اس کے بارے میں غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ وہ اپنی صلاحیت کے حساب سے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں وہ جب فرسٹ ٹائم کر رہا ہوتا ہے کسی ٹاپک کے اوپر یا کسی اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو لازم سی بات ہے، بڑی مشکل ہوگی، اور اس کو جتنا سمجھ آئے گا وہ آپ کو شیئر کرتا جائے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ دیں گے تو 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن بعد وہ ایک اچھا آپ کو رزلٹ دے گا۔ تو اس طرح ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس چیز کے اوپر لے کے آنا چاہیے۔ اور یہاں پہ اس نے ایک اور بات کہی کہ جب ان بچوں کو 1 گھنٹہ سیلف اسٹڈی دیتے ہیں تو ان کی قابلیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور ہم اپنی روزمرہ زندگی کے اندر اپنے سوال جواب
اپنے گوگل اور یوٹیوب سے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بآسانی سے جواب وہاں سے ملتے ہیں. تو جب ہمیں وہاں سے جواب مل رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ریسرچ نہیں کرتے، اس سوال کا جواب کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. جیسے ہیں اسی طرح ہم نے یا رٹ لگایا یا ایک دفعہ ریوائنڈ کر دیا، آگے بتا دیا. اگر ہم بچوں کے اوپر تھوڑا وقت دیں، اور ہاں ظاہر سی بات ہے دور کے حساب سے گوگل یوٹیوب پہ استعمال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ٹیچر موجود نہ ہو، لیکن پہلے کوشش آپ کو خود کرنی چاہیے کہ آپ اس کا جواب خود ڈھونڈیں. اگر آپ سے نہیں مل رہا، آپ کی ٹیچر سے نہیں مل رہا، آپ کے کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو دین آپ گوگل کے اوپر جائیں اور اس کو صرف جواب حاصل کرنے تک نہیں، آپ اس پہ دیکھیں، غور کریں، 2-3 ویڈیوز اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اس میں بڑا مزہ آ جائے گا ہمیں پڑھنے میں بھی اور ہمیں سمجھنے میں بھی اور آگے بتانے میں بھی. اسی طرح ہم اپنی تخلیقی جو صلاحیت ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہوگا آج کل بہت ساری ایپس آئی ہیں جس کے بدولت ہم اپنے بہت سارے انفارمیشن اسکول کی، ایون کوئی بھی سائنس ہو، میتھمیٹکس ہو یا فزکس ہو، کوئی بھی ایون سبجیکٹ ہو، ہم وہاں سے ان کے سوال اور جواب وہاں سے لے سکتے ہیں. اگر ہم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اگر ہم اس کے اوپر خود سرچ کریں، بچوں کو موقع دے دیں کہ آپ اپنے بارے میں آپ خود سے اس کے اوپر ٹرائی کر لیں، کتنا آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ارد گرد بہت سارے اسکولس موجود ہیں، جس میں پرائیویٹ اسکولس ہیں، آپ کے سوسائٹی کے اپنے اسکولس ہیں، اور یہاں تک کہ یہ کہوں تو برا نہ کہ ہم اپنے مذہبوں کے اندر بھی اپنے اسکولس بھی الگ کر دیے، مدرسے تو الگ کر دیے تھے اور اسکول بھی الگ کر دیے. تو اس سوسائٹی کے اندر، ہر سوسائٹی کے اندر جتنے اسکولس ہیں، نام تو ایک ہے اسکول، لیکن ہر اسکول کے اندر مختلف قسم کی ایجوکیشن آپ کو مل رہی ہوتی ہے، مختلف قسم کی ڈسپلن آپ کو مل رہی ہوتی ہیں، مختلف قسم کا آپ کا سرکولر نظر آپ کو آئے گا. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگا جب میں ایک ہوٹل میں گئی تھی جہاں پر مجھے بہت مدد ملی. وہ میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا، میرا اسکول کا ہی بچہ تھا، جو ایک فیلڈ میں جا کے جو مجھے آسانی سے دوبارہ اس بچے سے ملاقات ہوئی. اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ ٹیچنگ جو فیلڈ ہے بڑی مزے کی ہے. اگر آپ اس کو سمجھ کے آپ اپنے مستقبل جو آپ کے بچے ہیں، اگر آپ کے ساتھ خلوص دل سے آپ ان کو پڑھائیں تو یقیناً وہ آپ کی کسی بھی زندگی کے موڑ میں آپ سے مل سکتے ہیں اور آپ کی بڑی ہیلپ فل کر سکتے ہیں. کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے، کوئی انجینئر بن سکتا ہے، مختلف فیلڈ، مختلف شعبوں کے اندر وہ آپ کو ملیں گے آپ کی زندگی کے اندر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیوچر جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کے ساتھ بڑے مخلص اور بڑے ان کے گول کے اوپر ہم اگر کام کریں تو ہم بھی کامیاب رہیں گے اور ہماری آنے والی نسل ایک بہترین اور ایک عظیم ملک بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.